اسلامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اتاری ابو رجب، یہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور مفتی صاحب بھی کرم فرما ہے۔ آپ کے سوالات بھی ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح تاثرات بھی آپ چاہیں تو اپنے ضرور دے سکتے ہیں۔ آج کے اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ تھی کہ ملک بھر کے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، مجلس کے اسلامی بھائی، ناظمین وغیرہ، یہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ حاضر ہیں، ان کا سنت و برا اجتماع ہے۔ تو یوں الحمدللہ خوب یہاں پر بہاریں ہی مدنی بہاریں ہیں، اور ویسے بھی فیضان مدینہ کی ایک اپنی کشش بھی ہے، اور بارہا باب المدینہ کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ بالخصوص ہفتے کو آپ ضرور فیضان مدینہ تشریف لائیں، اور یہاں آ کر یہاں براہ راست آپ ترکیب بنائیں۔ اور کئی ایسے میں نے دیکھا ہے عشاق جو مدنی مذاکرے کے عاشق ہیں، اور ماشاءاللہ ان صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں، دیگر شہروں سے بھی خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ اور یہ علم دین حاصل کرنے کی جو حرص ہے، اس کی اہمیت تو اس صورت میں میرا خیال ہے زیادہ سمجھ میں آتی ہوگی کہ جب ہونے والے سوالات اور اس پر ملنے والے جوابات، اس کو بندہ سنے تو احساس کرے کہ یار واقعی اتنی اہم بات اور میری اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے تو آج تک اس کے متعلق معلومات ہی نہیں کی۔ بلکہ میں شاہد بھائی سے عرض کروں گا، آج بھی ایسا ہوا شاہد بھائی کہ میں ایک مسجد میں تھا، وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور واپسی میں بلکہ عشاء کی نماز میں ہمارے ایک اسلامی بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو میں جنازے میں چلا گیا تھا۔ تو راستے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، میرے ساتھ چند ایک ذمہ داران بھی تھے، تو جو میرے ارد گرد جنہوں نے نماز پڑھی تھی اور جو آگے بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے آج کل وہ نماز کی اصلاح کے حوالے سے امیر علیہ سنت جو خاص بار بار کہ بھائی کم از کم فیضان نماز کورس کرو، فیضان نماز کورس کریں، تو ایسا عجیب سا میری فیلنگز ہوئی کہ میں جب گاڑی میں ہم بیٹھے تو میں نے اپنے ذمہ داران سے یہی کہا کہ یار میں، یعنی ہوتا نا کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی آگے، اب اس کے سجدے کرنے کی کیفیت مفتی صاحب، اور جو ان کے کپڑوں کی حالت، یعنی ایسے وہ کچھ ایسا علاقہ تھا جہاں کام کاج کرنے والے بھی لوگ تھے، تو وہ بیچارے جس انداز سے آ کر نمازوں کے لیے جن لباس میں کھڑے تھے اور جس کیفیت میں ان کی نمازیں ہو رہی تھی، تو میں نے ذمہ داران سے ہی کہا کہ یار یہ جو چیز ہے نماز درست کرانے کے حوالے سے جو مدنی تحریک ہے ہماری، کہ نماز کے معاملات سکھائیں، ہم نماز کے پریکٹیکل سکھائیں، تو کتنا لازمی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ہمارا مدنی کام ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے اپنی نمازیں درست کی ہیں، تو واقعی بہت بڑی نعمت ملی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں کہ ہم درست قرآن پڑھنا سیکھا، پھر نماز کے ضروری مسائل سیکھے۔ تو اب یہ سکھانا جو ہے اس کے بارے میں مطلب ہماری بہت سستیاں ہو جاتی ہیں، جی کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں سکھائے گا وہی جو سیکھا ہوگا جی صحیح جی سے، اور ہر ایک سیکھا ہوا سکھا نہیں سکتا، مفتی صاحب اس کو زیادہ بہتر انداز سے جان سکتے ہیں، اور جو بھی سمجھدار ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ اگر کورس کریں بالکل تو پھر کچھ وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی دیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ صرف کورس نہیں، کورس کے بعد اس کی ٹیسٹ کی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ تو بہت اچھا جذبہ ہے، ایک شخص علم سیکھتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور ایک شخص علم حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے واہ لیے، یہ واہ، دوسرا پہلے سے افضل ہے۔ تو فضیلت والے کام کی طرف دوڑنا چاہیے، ثواب کا ہمیں خزانہ ہاتھ آئے گا، ثواب کی حرص ہونی چاہیے۔ آج ایک شخصیت تھی مفتی صاحب، کچھ عرصے پہلے فیضان مدینہ وہ وزٹ کرنے جس طرح ہمارے شعبہ جات والے لاتے ہیں، تعلیمی ادارے سے تعلق تھا ان کا، بہت بڑا نام ہے ان کا، میرا خیال ہے کچھ 50-55 سال کی ان کی سروس تھی نا۔ جی شاید ان کے جو جذبات تھے نا، وہ جب یہ پوری فیضان مدینہ کے تعلیمی معاملات اور یہ کتابوں کے ٹرانسلیشن اور سارا کچھ دیکھ کر آئے، تو ان کے جذبات کچھ ایسے تھے کہ یار آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اتنی آپ، یعنی ان کی ایج میں ہماری ایج میں فرق بھی تھا، تو کہا آپ کو اتنے عرصے سے مدنی ماحول ملا اور آپ لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہم نے اگرچہ
وقت تو گزارا ہے مگر ہماری لائن یہ نہیں بن سکی، ہمارے لیے ثواب جاریہ نہیں بن سکا. تو یہ بہت اچھا ایک موقع ہے دعوت اسلامی کے تحت کہ ہمیں چاہیے، اگر آپ ٹیچر ہیں، بھئی چھٹیاں ہیں نا اب تو آپ کی 8 10 15 دن 20 دن، کچھ علاقوں میں تو مہینے 1.5 مہینے کی چھٹیاں جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے فیضان نماز کورس کو بالخصوص کریں. اور پھر یہ امت کی خیر خواہی کا جذبہ اگر ہمارے اندر بیدار ہو جائے اور ہم مطلب اس معاملے میں آگے بڑھیں تو یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاری ہوگا. مطلب یہ جو سکھایا جاتا ہے، علم سکھایا، نماز درست کرائی، تو اب اگر مجھے کسی نے سکھائی نماز اور میں نے اس کو سکھایا اور کسی کو بتایا معاملہ، تو وہ جب عمل کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے مجھے سکھایا اس کو بھی ثواب. تو یہ بڑی زبردست چین بن سکتی ہے ہمارے لیے ثواب کمانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسا کہ ابھی حاجی شاہد صاحب نے بتایا بھی اس حوالے سے کہ اشارہ کیا کہ 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے، دوسرا فعل متعدی ہوتا ہے. یعنی ایک کام ایسا کرنا کہ جس کا فائدہ صرف اپنی ذات کو پہنچ رہا ہے، اور دوسرا کام وہ کہ جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ جو دوسرا والا ہے یہ پہلے والے سے افضل ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ انما بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند بھی بہت فرمایا کرتے تھے. ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک مقام و مرتبہ تھا کہ جو اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ آگے چل کے وہ ایک بہت بڑے بڑے علاقوں کی، ملکوں کی رہنمائی کرنے والے تھے. تو حکم بات ہے اس بات کا کہ جو اولو العقل ہیں، اولو الالباب ہیں، اولو النہا ہیں، یعنی جو عقل والے حضرات ہیں، وہ عقلی صفوں کے اندر کھڑے ہوا کریں تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے انداز کو دیکھیں اور اس کو آگے تک پہنچائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ. نماز ویسے ہی پڑھو کہ جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی سیکھو اور پھر اس کو آگے پہنچاؤ. اسی طرح حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو اور مناسک لے لو. تو سکھانا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو سکھا دیا ہم نے، جس کی نماز کو ٹھیک کروا دیا، تو ساری زندگی وہ نماز صحیح پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ صحیح کرانے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہوتا رہے گا. اور اگر اس کو جذبہ ایسا مل گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو ایک کو سکھا دیا اور میری اپروچ تھی اتنی کہ میں کسی ایسے بندے کو سکھا سکتا تھا کہ جس پر میری دوستی ہے، میرا جاننے والا ہے، یا کوشش کر کے ایک کو سکھا دیا. لیکن جس کو سکھا دیا بہت دفعہ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کئیوں کو سکھا سکتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک جو آگے وہ سکھائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پہلا شخص جس نے سکھایا تھا اس کو بھی ثواب ملتا رہے اچھا گا. مصطفی بھی میں یہاں عرض کروں گا کہ ثواب ملے گا، یعنی کیا ملے گا؟ کسی کے ذہن میں آتا ہوگا نا کہ ثواب ملے گا تو کیا فائدہ کیا ہوگا، یہ ثواب کیا ہے؟ اصل میں یہ تو بنیادی اعتبار سے تو اس کے لیے دینی ذہنی ہونا ضروری ہے. جی. یعنی کوئی بھی ہم نیک کام کریں گے تو اب جو نیک کام کرتا ہے تو اس میں 2 طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. ایک تو جو عام سوچ ہوتی ہے وہ انسانیت کے پیش نظر بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک کام اسی صورت میں بنے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. دوسرے نیک کام وہ کرتے ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے، تو اس لیے وہ نیک کام کرتے ہیں. تو ثواب کا مطلب ہے بدلہ. اب ہم اچھے کام، نیک کام کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ عطا فرمائے گا، جو جزا عطا فرمائے گا، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اب یہاں ایک نیک کام کریں گے یا نیک کام سکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا ثواب یعنی اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں تو ہوگا انشاءاللہ عز و جل. لیکن ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدل دنیا میں بھی عطا فرمائے گا. یعنی اس کی روزی کے اندر برکت ہو جائے، اس کی پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں، اس کی زندگی اس سے آسان ہو جائے، اور اس کے نظارے نظر آتے رہتے ہیں. اصل اگرچہ کہ ہمیں اس میں جو نیت رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو اس سے ثواب یعنی اخروی ثواب ملے گا. باقی اس کا کرم ہے کہ وہ جو ہے وہ ضمن میں دنیاوی مصیبتیں بھی ہماری دور فرماتے ہیں. ماشاءاللہ.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیاں کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے جیسے عمر میں برکت، بالکل۔ عزت کا ملنا، سکون و اطمینان کا حاصل ہونا وغیرہ۔ جی بالکل۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمت کریں، آگے بڑھیں، خاص کر جو اسکول کالجز میں جو اسکول کالج کا من بھائی آپ نے فرمایا تو وہ خود تو سیکھیں، یہ ایک اچھا مشورہ آپ نے دیا۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے اسکول کے اندر مدنی قاعدے کا اجرا کریں، بہت اچھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے اسکول کے اندر ہی کوئی ایسا پیریڈ رکھیں جس کے اندر مدرسۃ المدینہ پاکستان میں تقریباً 3,500 ہیں، اللہ پھر جامعۃ المدینہ ہیں، اور اس کے بھی ہزاروں اساتذہ کرام ہیں مدنی، الحمدللہ علماء، تقریباً 8,000 علماء، عالمات و علماء دعوت اسلامی فارغ کر چکی ہے۔ الحمدللہ، للبنی للبنات، اسلامی بہنیں بھی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں۔ تو اسکول جو بچیوں والا ہے اس میں مدرسہ اسلامی بہن اور دوسرے میں مدرس اسلامی بہن آئیں، ایک پیریڈ بالخصوص جن کے پرائیویٹ اسکولز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، ایک پیریڈ رکھیں، اور وہ سمجھیں گے اس میں نماز سیکھنے سکھانے کا ہوگا، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کی صورتیں یقیناً ہوں گی اللہ کے اور رحمت سے۔ کئی جگہوں پر کیا گیا تو اس کے بہت اچھے فوائد جو ہے وہ نظر بھی آئے، مسیح کے ثواب کی ہرس ہو تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ جو کاغذ کا ادب ہے سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ مدنی ماحول میں آتے ہی مطلب اس کا بڑا شعور الحمدللہ شروع سے ہی دیکھا کہ اس کا بڑا رجحان ملتا تھا کہ کاغذ کا ادب کریں، اور جو خاص کر مقدس اوراق جو ہوتے ہیں تو ان کو اٹھانے کا، اور جو آج کل کے بھی حالات ہیں شاید شروع سے ہی ہیں کہ اس میں جو ہماری بے احتیاطیاں ہیں تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اب تو اس کا معاملے میں اور بڑھ گیا۔ لیکن یہاں میں ایک چاہوں گا کہ جو سادہ کاغذ کا کے ادب کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی کہ اس میں جو الحمدللہ ایک ذہن دیا آج امیر اہل سنت نے کہ کاغذ جو ہے اس میں قرآن حدیث لکھا جاتا ہے، تو اگر سادہ کاغذ بھی ہو تو اس کا بھی ادب کیا جائے، اس بارے میں بالکل۔ اصل میں اس پہ ایک حکایت بھی عرض کرتا ہوں، اور بعض علماء نے کتاب لکھی ہے، جیسے امام بدر الدین ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے علامہ تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ تذکرۃ العالم تذکرۃ السامع والمتکلم، جس میں انہوں نے 5 طرح کے ادب بیان کیے، علم کا ادب، استاد کا ادب، کہ یعنی ان کی کیا کیا آداب ہیں، متعلم یعنی پڑھنے والا اس کے کیا آداب ہیں، اس کا کیا لحاظ ہوگا، وہ کن چیزوں کا لحاظ رکھے گا، اور اس میں ایک چیز بیان کی کہ جن چیزوں کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ کے مدرسے کی ڈیسکیں ہیں، پین ہے، کاغذ ہے، ان تمام چیز کے جو آداب ہیں وہ، تو چونکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ اس کاغذ پر آپ علم کی باتیں لکھیں گے۔ اب جیسے بعض ہمارے علماء ہیں کہ وہ چھلے ہوا جو قلم ہوتا تھا اس کا زیادہ احترام کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے علم کی باتیں لکھی ہوتی تھیں۔ امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقہ حنفی کے عالم گزرے ہیں، اور یہ امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے بالکل قریبی ان کا تعلق بنتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں یہ خود فرماتے ہیں کہ 29 سال ہو گئے میں نے کبھی بھی بے وضو کسی کاغذ کو، خالی کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور ایک رات جو ہے وہ پریشانی ہوئی، وضو بار بار کرنا پڑ رہا تھا مجھے، تو میں بار بار وضو کرتا تھا، پھر اس کے بعد کاغذ کو ہاتھ لگایا کرتا تھا، مگر اس کے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آج ان کا فقہ حنفی کے اندر بہت بڑا نام ہے اور ائمہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف جو ہیں وہ کاغذ کا ادب بہت زیادہ کیا کرتے تھے، وجہ یہی تھی کہ اس پر جو ہے وہ علم کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ بادب با نصیب، بالکل۔ آئی کال شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کریں، اچھے کام کریں، تو اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے؟ اس طرح اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیا مراد ہے اور کون سے کام کریں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کا جو مطلب ہے شرعی اعتبار سے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر انعام عطا فرماتا ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی رضا کا کہ وہ انعام عطا فرماتا ہے۔ لیکن رضا ایک ایسا معنی ہے کہ جو ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ کسی کا راضی ہو جانا، کسی کا کسی سے خوش ہو جانا۔
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر، ان تمام چیزوں پر بندہ نظر رکھے، اور اس کے بعد وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہو. رضا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا تو وہ انعامات عطا فرمائے گا. لیکن انعامات پر نظر نہ ہو، اصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، اس کے راضی کرنے پر، باقی ساری چیزیں خود ہی حاصل ہو جاتی ہیں. اور کام تو بہت سارے ہیں. آپ جنت میں لے جانے والے اعمال نامی کتاب ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں بہت سارے کام آپ کو مل جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. بعض اوقات ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، تو ہم وہ ناپتے ہیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی ہے، کہ نہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ نیکی بڑی نیکی ہے، اور یہ تو یار یہ معمولی سی نیکی ہے. تو یہ بھی ہے کہ نا کہ نہ جانے وہ چھوٹی نیکی ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو ہر نیک کام کی طرف رغبت کرنی چاہیے. جی، ایک روایت نکل کی جو حسن اخلاق کتاب ہے، اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اپنی رضا کو یعنی راضی ہونے کو نیکیوں کے اندر، اور جو ناراضی ہے اپنے غضب کو گناہوں کے اندر، اور اپنے اولیاء کو عام لوگوں کے درمیان چھپایا ہوا ہے. تو اس کی شرح اور تشریح یہی بیان کی گئی کہ کسی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس سے اس کا رب عز و جل راضی ہو جائے. تو یہ تو بندے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ بسا اوقات بندہ بہت بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا کام کیا ہوتا ہے جس کو بظاہر ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، مختصر، لیکن وہی بخشش کا سامان بن جاتا ہے. بہت ساری اس کے حوالے سے حکایات جو ہیں وہ آپ نے یاد سنے نا، کتے کو پانی پلایا تو پانی بخشش پلائے وہ ہو گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی دین کی خدمات ہیں. وہ انعامات تو الگ ہیں، لیکن بخشش کا سامان کیا بنا کہ مکھی آئی اور اس قلم کے اوپر بیٹھی، تو لکھنا چاہتے تھے لیکن لکھنا چھوڑ دیا کہ یہ پہلے سیراب ہو جائے، چوس لے، اس کے بعد لکھوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مغفرت فرما دی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام، فقہ کے بہت بڑے امام تھے. بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا، معلوم کیا کیا ہوا، تو کہا کہ اور تو کچھ کام نہ آیا، رات اٹھ کر جو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا وہی بخشش کا سامان بن گیا. تو اس طرح جو مختصر معمولی ہمیں بظاہر نیکی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر بھی بھلائی لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ وہ دیکھے گا. کال شامل کریں. محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کتا پانی میں نہا کے باہر آتا ہے، پھر اپنے آپ کو جھٹکتا ہے، اس سے اس کے جسم پہ جو پانی لگا ہوا ہوتا ہے اس کے چیٹے اڑنے لگتے، تو کیا اس کے چیٹے بھی ناپاک ہے؟ اگر وہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمارے کپڑوں پر وہ چیٹے لگ جائے تو کیا حکم لگے گا؟ اس کے بارے میں کچھ سرے رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کتے کا بھی احکامات بیان ہوئے اور ساؤتھ افریقہ والوں کو بھی کافی یاد کیا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ، اور یہ بھی سوال ساؤتھ افریقہ سے. جی اس طرح ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ پانی ہی ناپاک تھا، جیسے یہ بسا اوقات نالی کے اندر ہوتا ہے، تو نالی سے نکل کے وہ اس نے تو ساؤتھ افریقہ میں جی وہ میں تو مطلق بیان کروں گا نا. تو اگر وہ کسی گندی جگہ سے نکلا ہے، ناپاک جگہ سے نکلا ہے، اب اس نے اس طرح کی جھرجری لی کہ جس کی وجہ سے وہ چھینٹے اڑتے ہیں، تو وہ ناپاک ہوگا. ورنہ وہ پانی میں سے آیا ہے تو اس صورت میں اس کے جو قطرے ہوں گے وہ ناپاک نہیں ہوں گے. امیر اہل سنت کی سیرت کا ایک بڑا پیارا پہلو ہے کہ آپ محتاط، بہت احتیاط فرماتے ہیں، اور اپنے بیان میں، اپنی باتوں میں، اپنی تحریروں میں بھی جو آپ کو سنتا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے، احتیاطوں کا ایک زبردست ان کو درس ملتا ہے. آج جو موضوع ہمارا چلا تھا یہی کاغذ کے استعمال کا، تو ساتھ میں یہ موضوع بھی چلا کہ جو ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں اور خاص کر وقف کے اداروں سے، تو ان کا جو کاغذ کا استعمال، اور جہاں مرضی آتی وہ قلم بھی لے جاتے ہیں. تو مجھے ایک امیر علیہ سنت کی سیرت کا ایک واقعہ بہت پہلے کسی مبلغ سے سنا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب، ایک اسپتال میں ان کا جانا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر پلیٹ لگی تھی ڈاکٹر اسد اتاری.
بہت پرانی بات ہے، آئی تھنک تقریباً 95-96 کی بات ہوگی. تو ان ڈاکٹر صاحب سے ہمارے اسلامی نے ملاقات کی کہ ماشاءاللہ آپ امیر علیہ السلام سے مرید ہیں. کہاں میں مرید ہوں. پھر خود ہی کہنے لگے کہ میرے مرید ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہوا. تو کہا یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جہاں بہت ساری شخصیات دینی دنیاوی آتی ہیں. تو میری ایک عادت تھی کہ میں نے جو میرا ڈیلی رجسٹر ہوتا ہے تو میں نے پیچھے ایک حصہ بنایا ہوا تھا، اور جو بھی شخصیت آتی تھی نا میں اس سے آٹوگراف لیتا تھا. تو امیر علیہ سنت کا نام سنا تھا اور ملنے کا بھی بڑا شوق تھا. تو ایک مرتبہ امیر علیہ سنت ہمارے اسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے آ گئے. اب جیسے ہی آئے تو مجھے تو ویسے ہی شوق تھا، میں آگے بڑھا، ملاقات کی. ملاقات بھی بڑی شفقت ملی. تو میں نے فوراً رجسٹر لایا اپنا، اور رجسٹر لا کر جو ہے نا میں نے کہا حضرت آٹوگراف. تو امیر حسن نے رجسٹر لیا اور اس کو دیکھا، پھر رجسٹر کو بند کیا، اپنی جیب سے کفل مدینہ کا پیڈ نکالا اور اس میں کچھ تحریر کیے، مدنی پھول دستخط کیے، اور مجھے اس میں سے کاغذ دے کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ رجسٹر جو ہے یہ اسپتال کی ملکیت ہے، اس کو آپ اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. تو کہا جیسے یہ واقعہ سنا نا تو میں نے کہا کہ بس حضرت مجھے اب اپنا مرید بھی کر لیں، میں آپ کا مرید بھی ہونا چاہتا ہوں. تو یہ ایک بڑا مطلب ہمارا جو ایک انداز ہے نا کہ خاص کر یہ کتابوں کا، اور یہ اداروں میں تو بہت ہوتا ہے کہ اداروں کے بھی جو پیپرز ہوتے ہیں کہ اپنے ذاتی کام کے لیے بھی لے لیے، اور یعنی یہ کہ اگر میرا ذاتی ہونا تو شاید میں کھانا کھانے کے لیے یہ پیپر استعمال نہ کروں، لیکن اگر کوئی ٹیبل ہے تو وہ اپنے پرنٹ پیپر سے ہی نکال کے 2-4 لگا دیے اور جناب اس پہ کھانا کھایا اور پھر لپیٹ لپٹ کے ڈال دیا. تو ان چیزوں کی جو بے احتیاطیاں ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے اگر میں ایسی بے احتیاطیاں کرتا ہوں تو عبادت کا جو ایک ذوق ہے، جو برکت ہے، اس کو بھی کافی اثر پڑتا ہی ہوگا. شاید بھائی آپ نے کیا محسوس کیا اس قسم کی امیر علیہ سنت کی احتیاطوں سے؟ حدیث پاک یاد آئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوف خدا جو ہے وہ حکمت کی کیا ہے؟ راز بنیاد. مطلب خوف خدا کی بنا پر یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتا ہے. اب خوف خدا ہی نہیں ہے تو پھر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ، بات تو یہی ہے. سیرت امیر علیہ سنت اور خوف خدا کا سبب کیا بنے گا؟ علم. اللہ، علم ہی نہیں ہے، جہالت. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. وہ علماء جو ہیں وہ خوف خدا زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ علم زیادہ رکھتے ہیں نا. ہمارے پاس جب علم ہی نہیں ہے تو پھر جہالت ہے، وہ ٹکرے مارتے رہے، کچھ نظر تو آتا نہیں. علم روشنی ہے، روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا نا کس راہ پر چلنا ہے اور کس انداز سے چلنا ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے. معمولی چیزوں کا بھی شاید بھائی اہتمام ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ نصیب ہو جائے نا، جب فیضان مدینہ کی تعمیرات ہو رہی تھی اور کنکر والا ہے تو کیا کمال ہوا کہ ان دنوں میں نے پلاسٹک کے چپل ہم بھی پہنتے تھے تو وہ نیچے کھانے بنے ہوتے تھے. تو امیر علیہ سنت پیر کالونی تشریف لے گئے. تو دوسرے تیسرے دن کو اجتماع تھا تو اعلان فرمایا کہ میں جب گھر گیا اور گھر جا کے جب میں نے چپل اتار کے اٹھائے نا تو مجھے کچھ وزنی لگا. تو میں نے جب پیچھے دیکھا تو اس کے اندر ایک کنکر لگا ہوا تھا. اچھا یہ عموماً جو پاکستان میں کرش جو چھت بھرائی ہوتی ہے تو عموماً روڈوں پہ بھری پڑی ہوتی ہیں. تو امیر حسن نے فرمایا کہ جب کنکر میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تو فیضان مدینہ میں تعمیرات ہو رہی ہے تو اس پہ چونکہ چل کے آنا پڑتا ہے بعضوں کا تو پھنس گیا ہوگا اس میں نے اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیا اور دوسرے دن آ کر میں نے ادھر اس میں ڈال دیا. پھر اعلان یہ کیا کہ بھائی آپ لوگ یہ سینکڑوں ہزاروں آتے ہو، اگر یہ ایک ایک کنکر بھی آپ لے جاؤ تو ہمارے تو کتنے ٹرک خالی کر دیتے ہو گے آپ لوگ. تو امیر علیہ نے اعلان کیا تھا کہ مہربانی کر کے جب آپ گلی سے گزریں تو چپل دیکھ لیا کریں کہ کنکر ونکر تو نہیں لے جا رہے ہیں. الحمدللہ مفتی صاحب مجھے یاد ہے کہ ایک تعداد ہوتی تھی کہ جو باقاعدہ ہم چیک کرتے تھے کہ یار یہ کنکر ونکر تو نہیں ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اب کنکر کا آپ اور ہم اگر سوچے بھی تو کیا کنکر یا تو پتہ نہیں مسجد کی سیمنٹ، مسجد کی بجری پڑی ہوتی ہے تو گھر میں کچھ تھوڑی بہت چاہے گا، کہاں کسی جگہ جائیں گے لینے کے لیے 50-100 روپے تو جانے آنے کا خرچہ ہو جائے گا، یہیں سے اٹھا لو. تو یہ جو اداروں کا خاص کر وقف کے اداروں کا ان کے احکامات تو بہت سخت ہوں گے. اگر کبھی کیا ہو
اس کا حکم کیا ہوگا مفتی صاحب؟ اگر جیسے اگر میں خیال کروں کہ یار پتہ نہیں کتنوں کا اس طرح سے ہم نے آفیسز میں سے پین نکالے ہوں گے، رکھے ہوں گے، پیپر استعمال کر لیے ہوں گے. جو وقف کے اداروں کا ہے اس میں تو دیکھیں جو عرف کے مطابق استعمال ہے وہ تو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے یہ پیپر کی مثال دی کہ یوں پرنٹ آؤٹ کے جو پیپر نکال لینا، تو یعنی اگر امیر علیہ سنت جیسا کوئی وہ ہو حساس طبیعت کا تو وہ تو کہاں جائے گا کہ یہ کیا ہے. نہیں، اچھی بلی قیمت لگتی ہے، پرنٹ نکلوانے جائیں تو ہم یہ بھلے بظاہر چھوٹا سا کاغذ نظر آتا ہے لیکن پیسے لیتے ہیں اس کے بھی یہ، تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے عرف کے خلاف کرنے والے کام. عرف کے مطابق جو واقعی وہاں کا رول ہے وقفی ادارے کا، اسی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں چیزیں. باقی اس کے علاوہ استعمال کیا کہ جس سے اس کے اندر کسی طرح کی کمی آئی ہے توبہ تو کرنا ہوگی عرف سے ہٹ کے جو کام کیا ہے. اگر اس میں کسی طرح کی کمی آئی ہے، کوئی نقصان واقع ہوا ہے، تو جتنا بدل ہے، جتنا بنتا ہے وہ اس ادارے کو پے بھی کرنا پڑے گا، دینا بھی پڑے گا، واپسی کرنا پڑیں گے پیسے اس کو. اور یہ سوچ بنے اللہ کرے، اور آئندہ بھی اگر یہ احساس لاتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے بھی جو اساتذہ کرام اور دیگر جو مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری سیریز ہے تذکرہ امیر علیہ سنت. امیر علیہ سنت کی سیرت کے اس میں واقعات ہیں، آپ وہ پڑھیں. اور اس میں تو آپ کمال کی جو احتیاطوں کا جو اس میں بیان ہے امیر علیہ سنت کا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور زندگی گزارنے کے بہت سارے آپ کو ایسے ٹپس ملیں گے کہ اگر ان پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی پرسکون بھی گزرے گی، اور انشاءاللہ معاشرے پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا. کال شامل کریں. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری وساری ہے. آج سلسلے کے اندر رکن شورا حاجی سعید اتاری کی آمد. مرحبا. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض کے ایک کلام سنا دیجئے. جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. سبحان اللہ. یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں. لاسٹ ٹائم حاضری ہوئی تھی اس میں بھی یاد پڑتا ہے، ان کی کال آئی تھی اور یہی حکم ہوا تھا. اچھا عرض کروں جی ایک دو شعر. مرحبا مرحبا. جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. مقدر عرصہ ہوا سگے اتار مدینے آ نہ سکا. ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا. ہائے سے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا. ماشاء اللہ. مرحبا. ایک کال شامل کریں. میں سیالکوٹ سے محمد سلیم حیدر بات کر رہا ہوں. اجازت لینی تھی کہ بابا جان کی تصویر اور مفتی صاحب ابھی جو کر رہے ہیں ان کی تصویر اور حاجی عمران صاحب کی تصویر کیا میں اپنی اسکرین سیور پہ لگا سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے اپنے موبائل کی اسکرین سیور سے. تو دوسرا میرا یہ پوچھنا تھا کہ وہ آج سے 2-3 دن پہلے نا بتا رہے تھے کہ درود شریف جمعے کے دن جمعے کی اذان سے پہلے یا جمعے کے دن شام کے بعد عشاء کے بعد اگر آپ میں نے وہ پوچھ رہا تھا وہ کون سا درود ہے؟ جی مطلب اب دیکھیں تصویر اگر تو موبائل کے اندر ہی ہے، میں شرعی حکم بیان کر دیتا ہوں، موبائل کے اندر ہی ہے تو لگانا شرعاً جائز ہے.
اور لگانی ظاہر ہے اس کی چاہیے جو امیر علیہ سنت کی سوچ ہے، یا ویسے ہی جو ایک حکم ہے، تصویر کوشش کرنی چاہیے کہ مبارک مقامات کی لگائیں، اگر لگانے اور اس کی حفاظت اور ادب کرنے کی ادب ہو سکتا ہے، ورنہ سادہ ہو تو ہی بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقدس مقام کی بھی تصویر لگائیں گے تو بسا اوقات ہم اپنے موبائل کی حفاظت نہیں کر پاتے، اٹھا کے کسی مقام پہ رکھ دیا، بعض اوقات پلنگ پہ دیکھا ہے، بعضوں کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کر، تو اس میں اگر مقدس مقام کی تصویر ہوگی یا مقدس نام سامنے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور ہمارے عرف کے اندر اس کو ادب نہیں سمجھا جاتا، تو اس سے گریز کریں۔ بہتر یہی ہے کہ کسی پھول کی تصویر آپ لگا لیں، یا آپ جو ہے وہ کسی سادہ سا اس کو موبائل رکھ لیں، اس کے اندر کوئی تصویر نہ ہو اسکرین کے اوپر، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ کال شامل ہے۔ باول مدینہ درود کراچی سے بات پاک، کر رہے جی ہیں محمد درود پاک، جی درود پاک سمجھ نہیں آئی نہیں، بات ان درود کی۔ پاک مجھے لگتا ہے یہ شب جمعہ کا جو درود پاک ہے، پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو مخصوص درود کا پوچھ رہے ہیں تو کون سا پڑھا جائے درود شریف؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ جو درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ، یہ بھی ایک مکمل درود پاک ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ کال شامل ہے۔ باول مدینہ کراچی سے بات کر رہے ہیں محمد مزمل رضا اختاری۔ بیٹی کو جہیز دینا کیسا، اور مووی وغیرہ یہ تصویریں وغیرہ بنا کر رکھنا یہ کیسا ہے؟ جہیز تو دینے میں مسئلہ نہیں ہے، اور جہیز جو دیا جاتا ہے وہ بیٹی ہی کی یعنی دلہن ہی کی ملک ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو دیگر ہمارے یہاں پر لوازمات شامل ہیں، خرافات شامل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں نکاح جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن محمود یعنی پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ نکاح وہی اچھا ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے کہ جو آسان ہو، آسان نکاح ہوگا اس کے اندر برکتیں ہوں گی، تو جہیز دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں نمود و نمائش کی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بسا اوقات اس میں ناجائز صورتیں یہ بنتی ہیں کہ دولہا والوں کی طرف سے بعض چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ان کے مطالبے پہ دی جاتی ہیں، تو اس میں بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ رشوت کی بنتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ جو لڑکی ہی کی ملک دیتی ہیں، وہ لڑکے والوں کی ملک کے اندر نہیں آتی۔ ان چیزوں کا کی احتیاط یہ ضروری ہے، باقی یہ کہ دینا شرعاً یہ جائز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر ہفتے تقریباً 9:15 بجے سوالات کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کرم فرما ہوتے ہیں، اور آج کل چونکہ 11ویں شریف کا سلسلہ ہے تو جلوس غوثیہ، اور اس کے فوراً بعد سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ تقریباً جلوس غوثیہ کے بعد 9:30 کے آس پاس یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو مدنی چینل دیکھنا بھی ہے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔